ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت روشن جنگل میں ایک ہوشیار کوا چنٹو اور ایک رنگین طوطا منٹو رہتے تھے۔ چنٹو اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا، جبکہ منٹو اپنی خوبصورت اور رنگین شخصیت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن چنٹو اور منٹو کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ ایک عظیم اور عالی شان درخت کے نیچے بات چیت کرنے لگے۔ انہیں ایک دوسرے کی باتوں میں بہت دلچسپی ہونے لگی۔ ان دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ چنٹو اور منٹو دونوں سفر کرنے کے شوقین تھے۔ انہوں نے جنگل کی سیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ان کا سفر شروع ہوا۔ ان کے سفر کے دوران ان کے راستے میں ایک ندی آئی جسے وہ پار نہیں کر سکتے تھے۔ پھر چنٹو نے اپنا دماغ لڑایا۔ اس نے ایک لمبی لکڑی ندی کے کنارے دیکھی۔ اس نے وہ ندی میں پھینکی اور دونوں اس پر بیٹھ گئے۔ اس طرح چنٹو اور منٹو نے ندی پار کی۔ ندی پار کرنے کے بعد وہ آگے چلتے گئے۔ چلتے چلتے راستے میں ان کی ملاقات ایک گلہری سے ہوئی جو کہ اپنے گھر کا راستہ بھول گئی تھی۔ پھر منٹو نے کہا، اوہ چنٹو، اب کیا کیا جائے؟ چنٹو نے پھر اپنی ذہانت کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے گلہری سے کہا کہ میں گانا گاتا ہوں اور اڑتے ہوئے جاتا ہوں اور میری آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ جانا۔ تو گلہری نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح وہ اپنے گھر تک پہنچ گئی۔ اس طرح چنٹو اور منٹو نے گلہری کی مدد کی۔ پھر وہ چلتے گئے اور جنگل کی گہرائی میں پہنچ گئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک خرگوش کے پاؤں میں کانٹا لگا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ تو چنٹو اور منٹو نے اس کی بھی مدد کی۔ چنٹو نے اپنی چونچ کا استعمال کرتے ہوئے کانٹا نکالا۔ اس طرح خرگوش خوش ہو گیا۔ پھر چنٹو اور منٹو نے سفر جاری کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک تتلی مکڑی کے جالے میں پھنسی ہے۔ تو چنٹو اور منٹو پریشان ہو گئے کہ اب تتلی کی کیسے مدد کی جائے۔ پھر سے چنٹو نے اپنی چونچ کا استعمال کیا اور تتلی کو آزاد کرایا۔ تتلی ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اس طرح چنٹو اور منٹو نے راستے میں آنے والے تمام جانوروں کی مدد کی۔ اس سفر کے دوران چنٹو اور منٹو کی دوستی اور گہری ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے اور دوسرے جانوروں کی مدد کرتے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرنی چاہیے۔